اب وہ مان ہی نہیں رہے، وہ کہتے ہیں میں نے کسی کو دے دیے ہیں. بس ایک تو میں سمجھتے ہیں کہ میں اچھا اب عمران خان کو بعین ہی اسی بات کی سزا ہوئی ہے. کلیئرٹی تھوڑی سی نہیں کر رہے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ جی لے لیا، دے دیا، بیچ دیا، دوستوں کو تحفتاً دے دیا، اس طرح نہیں ہے. آپ نے جو توشہ خانہ لیا ہے قاضی صاحب، جو آپ نے گھڑی لی ہے یا بال پین لیا ہے یا مسلح لیا ہے، آپ کو وہ فارم بی میں جمع کروانا ہوگا، وہ بتانا ہوگا. وہ آج تک تو کسی نے یہ چیز کو کلیئر نہیں کیا. اب بات یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے، لیکن بات یہ ہے اکراس دا بورڈ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو. ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی نہیں کہا صاحب نہ آپ کی ہے نہ میری ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سیدھا سیدھا جس طرح بٹ صاحب میں تو یہ تو ہماری خواہش بھی ہے، اور میں تو اس حد تک بھی جاؤں گا کہ اس قانون کو پہلے دن اگر ہم میں کوئی ہوتی نا آنکھ میں حیا تو ہمیں یہ قانون ختم کر دینا چاہیے تھا. میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کو بٹ صاحب، وہ کیا ہے. پاکستان کی ریاست بھی دوسرے ملکوں کے لوگوں کو تو تحائف دیتی ہے. وہ کیا یہ اپنی کھیسے سے خرید کے دیتے ہیں؟ وہ آپ کے میرے ٹیکسوں سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہمسائے میں مودی نے اس کا ایک کلپ موجود ہے، اگر آپ کو دکھا سکیں ہمارے پاس ہو تو، جس میں انہوں نے تقریباً کتنے 100 کروڑ اربوں میں تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب میرے تحفے ملے، میں نے وہ اکٹھے کر کے بیچے، ان کی نیلامی کروائی اور نیلامی کروا کے کسی ریاست کے کسی ادارے یا فلاحی ادارے اس کو دے دیے. یار آپ اربوں پتی لوگ ہو، دنیا کے ہر دارالخلافے میں آپ کے محل نما گھر ہیں، تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر یار ہمیں ہماری بدنامی اور سڑک پہ گندے کپڑے دھو رہے ہیں. یہ سنیں، یہ ذرا مودی صاحب کو سن لیں جن کے بڑی ہم تنقید اور بجا طور پہ کرتے ہیں تنقید جو ان کے غلط اقدامات ہوتے ہیں یا ہیں. یہ سنیے گا. اب بٹ صاحب ایک بات ہے، ہمیں جو دکھ ان سے ملے ہیں، جو درد انہوں نے ہمیں دیا ہے کشمیر، وہ سب ہمارا، مگر 550-600 بلین ڈالر کو یہ پریزائڈ اوور کرتا ہے یہ آدمی بیٹھ کے، تو کوئی فرق تو ہوگا. یعنی آپ اپنا ہمیں آئینہ دیکھنا چاہیے بٹ صاحب، یہ نہیں دیکھنا چاہیے. بالکل آئینہ دیکھنا چاہیے، لیکن ہمیں کمپیریزن کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں. ان کی جمہوریت کتنی مضبوط ہے، ہماری جمہوریت کتنی مضبوط ہے. یار آپ ایسے کیوں نہیں کہتے کہ ہم میں سے وہ زیادہ لالچی ہیں یا قاضی سعید زیادہ لالچی ہے؟ نہیں، قاضی سعید لالچی نہیں ہے، لیکن جو یوسف رضا گیلانی نے کیا تھا وہ اس نے ترامیم کر کے آصف زرداری کو گاڑیاں فراہم کی تھی، اور اسی وجہ سے نیب کا کیس جو ہے وہ قاضی صاحب موجود ہے. اسی طرح نواز شریف کے ناقابل وارنٹ گرفتاری بڑے بڑے کیس دیکھے ہیں، یہاں پر عمریں گزر گئیں کیس ہونے، وہ فرد جرمی عائد نہیں ہوتی. لیکن کچھ لوگ آج اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی تھی. اب اس سزا کے بعد تو کیا مزید بھی کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی؟ بہرحال سنیے وہ کیا فرماتی رہی ہیں. لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی ہمیں حکومت میں رہ کے بھی نہیں ملی. لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو، نہیں، زیرو پہ آنا پڑے گا. پہلے زیرو پہ کیسے آتے؟ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا، جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا، وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. پہلے انصاف ہوگا، ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا، غلط سزائیں ختم ہوں گی. وہ فتنہ خان گھڑی چور پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا. میرے بھائیوں اور بہنوں، میں ایک بات بتا دوں، الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں. جب تک نواز شریف کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، مسلم لیگ نون ایسا الیکشن کبھی نہیں چاہے گی. ترازو ہے، اس کے دونوں پلڑے برابر کرو، صبح الیکشن کرا دو. مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگنے والی نہیں. اچھا چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ان کو بھاگنا نہیں چاہیے. مگر بٹ صاحب یہ جو ابھی 2 نتیجے آئے ہیں پشاور کے، آپ نے دیکھا ایک حویلیاں سے آیا ہے اور ایک اور آیا ہے، تو اس میں تو ہمیں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ اس سے شاید الیکشن تو سرکار نہیں کروائے گی. مگر سوال یہ ہے کہ اب لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے اب دوسری طرف سے بھی آئے گا. اب وہ کہیں گے جی لیول پلینگ فیلڈ کریں، جس پہ آپ نے ان کو نااہل کیا ہے قبلہ عمران یا پی ٹی اے کے چیئرمین جو ہیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ہائی مارل گراؤنڈ اختیار کرنی چاہیے تھے. انہیں آتے ہی یہ قانون ختم کر دینا چاہیے تھا. وہ آپ میجارٹی میں تھے، قانون بنا دیتے اور یہ ختم کر دیتے، ونس فار آل یہ دروازہ بند کر دیا جاتا، بجائے اس کے کہ یہ بات آگے بڑھی. پر چلے، گندے کپڑے اگر چوک میں دھلے ہیں تو بڑے بڑے اعلیٰ نفیس لوگوں کے نام بھی تو سامنے آ رہے ہیں نا. 11 کروڑ کا تحفہ 1 کروڑ 84 لاکھ میں لیا گیا، اور یہ کہ بالکل عین قانونی ہے، قانون کے مطابق ہے. آپ کو نوکری دینا، آپ کو رائٹ دینا، وہ قانون کے مطابق نہیں ہے.
حالانکہ اس کا بھی قانون ہے, آئین میں وہ لکھا ہوا ہے. ہمیں تو تم وہ رائٹس نہیں دیتے جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں, اور خود تحفے لے کے بھلے قانون ہے, لیکن بٹ صاحب کوئی ڈیسنٹ بندہ لے گا یہ جو کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کی درست ہے قاضی صاحب, لیکن جو انصاف کی بات ہے اور جو مریم نواز صاحبہ نے ابھی بات کی ہے لیول پلینگ فیلڈ والی بات, وہ بات درست ہے. لیول پلینگ ہونا چاہیے, انصاف کی بات ہے. اگر منتخب وزیر اعظم محمد نواز شریف بھی تھا, یہ بھائی صاحب بھی تھے, ان کو بھی اتارا گیا تھا. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 435 افراد میں سے کلہ محمد نواز شریف ہی کیوں تھا, باقی کہاں گئے قاضی صاحب؟ میں یہ بتائیں. بٹ صاحب میں سے اگلے کی بات کرتا ہوں. یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گئے. یہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو اسیسینیٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ میاں صاحب کی بار بار گورنمنٹ ہٹا دی جاتی ہے. یہاں پہ عمران خان کی گورنمنٹ ہٹا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا عمران خان نے دی تھی, وہ کیس عمران خان نے انسٹیٹیوٹ کیے تھے, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا نا. یہ کب ان کو عقل آئے گی کہ یار یہ آج ایک کی باری کل دوسرے کی باری؟ تو یہ اس پہ کوئی عقل شعور کی سوچنے کی ضرورت ہے, یا میں فضول بات کر رہا ہوں؟ نہیں, فضول بات کی بات نہیں ہے, بات اصول کی ہے قاضی صاحب. بات صرف یہ ہے کہ جو سلوک میاں محمد نواز شریف کے ساتھ آپ نے بات بہت, آپ کمال استاد ہے نا ہمارے, بات تو پلٹ دیا آپ نے, میری بات کا جواب دیا نہیں کہ 435 میں سے ایک شخص کو سزا ہوئی, کیوں ہوئی, اس کا جواب گول کر دیا. اچھا جی, میں آگے چلتا ہوں, گول کر دیتا ہوں. اس کا جواب دے. اچھا, اس کا جواب میں نے کل بھی دیا تھا اپنا باجوہ صاحب کے پروگرام میں, جو ہمارے اکبر باجوہ صاحب. حضور پرائم منسٹر آف پاکستان میری امانتوں کا امانت دار ہوتا ہے. وہ جو 300-400 آدمی تھے وہ پرائیویٹ لوگ تھے, بزنس مین تھے. اگر اس میں کوئی سیاستدان تھا, جج تھا, تو ہونی چاہیے تھی. مگر جو میرا پرائم منسٹر ہے, جس نے حلف قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میری امانتوں میں وہ خیانت نہیں کرے گا, تو وہ اس کے بارے میں زیادہ کنسرنڈ ہوں. باقی اگر کسی نے بالکل آپ نے درست فرمایا, یہ ہے انصاف جو آج آپ نے بات ہی کلیئر کر دی. اسی طرح میرا سابق وزیر اعظم جو اس وقت نااہل ہوا ہے, اس کو بھی چاہیے تھا اپنے گھر میں نوک کرنا. اگر گھر میں نوک نہیں کیا اور گھر میں گڑیاں برآمد ہوئیں اور زلفی بخاری, وہ ساری لمبی کہانی ہوئی ہے, تو پھر میرٹ پہ انصاف تو ہوا ہے نا. صاحب میں کب کہہ رہا ہوں, میں کون ہوتا ہوں اس کو میرٹ یا عدم میرٹ پر کہنے والا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس نے ایک در اور کھول دیا ہے, اور وہ در یہ ہے کہ آپ کے حالیہ جو منسٹر ہیں اور ایک جو کیا نام ہے وزیر دفاع ہے, ان کا 1 کروڑ کا تحفہ کوئی میرے خیال میں 23 یا 32 لاکھ میں لیا انہوں نے, تو اور ڈکلیئر نہیں ہوا. یہ اگر جرم ہے, اور جس طرح سیشن کورٹ نے اسٹیبلش کر دیا فی الحال یہ جرم ہے, جب تک کہ یہ اوور ٹرن نہیں ہو جاتی, تو یہ تو سب کی لائن لگ جائے گی. تو اچھی بات ہے نا, یہ لائن لگنی ہے نا. یہ تو اصول کی بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی معیشت جتنی گر گئی ہے, ہم نے اس کو جس طرح دیمک کی طرح ملک کو چاٹ لیا ہے. اس میں سیاستدان بھی شامل ہے, اس میں میرے صحافی بھائی بھی شامل ہے جنہوں نے گڑیاں لی ہیں. وہ صحافی کہاں ہیں قاضی صاحب؟ ویسے ان کو بھی نااہلی ہو سکتی ہے کہ آپ آئندہ ٹی وی اپیرنس نہیں کر سکتے, یا ٹی وی اپیرنس کریں گے تو جس پارٹی کے دور میں آپ نے یہ وہ تحفے لیے ہیں اس کا سپوکس پرسن بن کے آؤ یار. ہاں, ان کے کوئی حرج نہیں ہے, آپ تحفے پہنے, 2-2 3-3 گھڑیاں پہنے, اگر آپ کو کوئی دیتا ہے, آپ کی صحافت کی جو کریڈنشلز ہیں اور جو اعلیٰ ترین صحافتی معیار آپ نے زندگی میں ماشاءاللہ کی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو میں سمجھتا ہوں آپ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ کو یعنی اس کے مستحق تھے. مگر بھائی پھر آ کے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بن کے نہ بیٹھا کرو. تو پھر یہ ہے بات قاضی صاحب, اس وقت جتنی معیشت گر گئی ہے ہماری, آپ دیکھیں مردم شماری دیکھ لیں نا, 3 کروڑ سے زیادہ تو آبادی بڑھ گئی ہے بھائی, وسائل ہے نہیں ہمارے پاس, 21 سے 24 پہ آگئی, 3 بڑھ گئی. اچھا سوال اب یہ ہے کہ ان حالات میں بھی قاضی صاحب ہم نے لوگوں کو منظر عام پہ نہ لایا تو پاکستان کو کیسے بچانا ہے؟ بٹ صاحب اس سے بات کو آگے لے کے جاتے ہیں. آج آپ بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات جب بھی کرتے ہیں. یہ جو بہت سے بیوروکریٹس کو 5 کروڑ کا پلاٹ جو آپ 25 کا ہو گیا میرے خیال میں اسلام آباد میں, وہ 30 کروڑ کا ملتا ہے, وہ کس چکر میں ملتا ہے؟ یہ باقی پاکستان کے سٹیزن نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ایک وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ آپ بھی کچھ دے لیں, میرے بڑے پیار کرنے والے میرے عزیز ہیں. وہ آپ کے دوست آئے تھے آپ کے پاس, نام نہیں لیتے؟ نہیں, پلاٹ پی ایم صاحب نے سامنے بیٹھ کے کہا. اچھا جی. تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ حضور جب اس ملک کے 24 کروڑ لوگوں کو پلاٹ کا حق مل جائے گا تو میں بھی لے لوں گا. تو بات یہ ہے, چلیں میں آپ اپنی بات کر گیا, مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن بات اور میں کوئی امیر آدمی نہیں تھا, نہ ہوں, بڑا ضرورت مند آدمی ہوں. تو بات یہ, ان کے پاس تو دولت کے انبار ہیں, اور پھر کہتے ہیں 20% قانونی طور پر ہم لے گئے ہیں. یار کوئی انٹیگریٹی, وہ دیکھو مودی جس کو ہم کیا کیا نہیں کہتے, بچر آف حیدرآباد, کیا ہے بچر آف کہاں کا تھا یہ رہنا, وہاں اس کو ہم کہتے ہیں.
لیکن یہاں اپنی ہماری کیا حالت، یہ ہماری مسئلہ ہے۔ اگر آپ قائد اعظم جاتے ہوئے کیا کر گئے تھے آپ کو پتہ ہے؟ ان کے پین میں جو سیاہی تھی سرکاری، آخری دن انہوں نے وہ بھی نکال کے جاتے تھے کہ یار یہ سرکار کی ہے، ہم کن کے تھے اولادیں اور ایک کنہ دے پلے پہ واسطے یہ بٹ صاحب۔ قاضی صاحب جب اختتام ہونے لگتا ہے نا فلم کا تو پھر منطقی انجام کو چیزیں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں، جتنی کرپشن بڑھنی تھی بڑھ گئی۔ اب میرے خیال میں پاکستان پر رحمت اللہ پاک برسا رہا ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہاں پر لہر بہر ہوگی۔ وہ لہر بہر نہیں ہوگی جو وہ کہتے تھے 2 لاکھ کی نوکریاں مل جائیں گی، 4 لوگ باہر سے آ جائیں گے، 10,000 گھر بن جائے گا۔ ریئل میں آپ کی زراعت، غریب آدمی بجلی کا بل دے لے گا، پٹرول ڈلوا لے گا۔ آپ نے غریب آدمی کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ اس غریب آدمی کی سویٹ ڈش ایک چائے کی پیالی ہے اور اس پہ بھی ڈاکہ مار دیتے ہو۔ 1 چمچ چینی کی وہ بیچارہ سویٹ کا اپنا جو تھوڑا مزہ لیتا ہے اس میں بھی کھیل قاضی صاحب غریب تو رول گیا اس وقت، تو پھر غریب تو خودکشی کرنے پہ بتاؤ نا، یہ اربوں کے مالک، خربوں کے مالک، یہاں بینکوں کے مالک ہیں، یہ کیا کیا ان کی جائیدادیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں 20% تو قانونی طور پر میں لے گیا تھا۔ تو اللہ کی رحمت سے یہ آئے گی نا، لسٹ بنے گی نا، یہی تو میں آپ سے، اور نہیں قاضی صاحب آپ پہلے بھی کہتے تھے کچھ نہیں ہوگا پاکستان میں نے آپ کو کہا تھا ڈیفالٹ نہیں ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا، میں اپنے موقع پہ آج ہوں۔ یہ جتنے سرغنے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ پابند سلاسل ایک نہیں باقی بھی ہوں گے۔ نہیں میں بٹ صاحب میں ویسے کہہ رہا ہوں، قانون تو جو مرضی آپ بنا لیں، یہاں پہ آپ توہین بدعنوانی کا قانون بنا لیں تو میں کی کر لینا ہے، کیونکہ 15 بندے تو ٹوٹل ہوتے ہیں اسمبلی میں اور قانون پاس ہو جاتا ہے پتہ چلے کہ بدعنوانی کے خلاف جو بات کرے گا اندر کرا دیں گے، مطلب اتنے سارے تو قانون۔ آج پھر اس کو برا ضرور کہیں جو اسمبلیاں کی بے توقیری کر کے جس نے کہا میں اس اسمبلی پر لعنت ڈالتا ہوں، اس شخص کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ سب بات یہ ہے، وہ تو پھر اپنے اوپر لعنت ڈالنے والی بات ہے نا، آپ اس اسمبلی کا حصہ ہیں، یو آر پارٹ آف دیٹ۔ یس، اور اس میں اگر اس میں کوئی کمی خامی ہے، اسمبلی تو ایک پتھر کی بنی ہوئی عمارت ہے نا، مقدس ہے ہمارے لیے، مگر کیونکہ عوام کے ووٹوں سے وہاں لوگ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کی بے توقیری کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں۔ اسمبلی کیا کرتی ہے؟ اسمبلی ذاتی طور پر اسمبلی کا غسل خانہ جو ہے وہ رشوت لینے چلا جاتا ہے۔ ایک پتھر کی عمارت ہے نا جو ہم نے خود بے توقیری کی تو اس میں اس کی توقیر کس سے ہوگی؟ توشہ خانے کے مال لینے سے ہوگی، توشہ خانے کا مال 20% میں اندر کرنے پہ ہوگی، اور پھر اس کو ڈکلیئر نہ کرنے پہ ہوگی۔ تو عزت جو آپ کی ہے نا بٹ صاحب، اور جو ہماری ہم چاہتے ہیں بحال ہو، اسمبلی سپریم ہے، اسمبلی جو ہے مقدس ایوان ہے، اس مقدس ایوان کا جو تقدس ہے اس کو جو ہے وہ اس کو متاثر نہ کیا جائے۔